الحمدللہ۔ بتاؤ کیا یہ بہترین قاری صاحب کا جوڑا ہے، ان کی اہلیہ کا جوڑا ہے ماشاءاللہ، اور ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے، اور اس میں کچھ نقد انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ بھی بہت ہی ان کی محبت اور عقیدت کی بات ہے کہ یہ اپنے بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ یہاں کے ناظم صاحب کو انعامات سے نواز رہے ہیں، تاکہ ان اساتذہ نے جو محنت ان کے بچوں پر کی ہے یہ اس کا ایک طرح سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ قاری محمد نوشاد صاحب کو بھی 200 روپے اور ایک جوڑا دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام ماشاءاللہ جتنے بھی علماء ہمارے یہاں پر تشریف لائے، حضرت مولانا عزیز اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کیا، جناب قاری محمد ہارون صاحب کاشفی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بڑا دل پذیر خطاب کیا، اور انہوں نے آپ کے اس بات کی بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے بہت سکون اور وقار کے ساتھ میں حضرات علماء اکابر کی باتوں کو سنا ہے۔ اب یہ بالکل آخری مرحلہ ہے، بچوں سے سامنے بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اسی حسن و خوبی کے ساتھ اختتام تک پہنچائیں۔ یہ پروگرام کا بالکل نتیجہ چل رہا ہے، بالکل آخر ہے۔ اگر ہم اس میں گڑبڑی کریں گے، اپنی باتیں کریں گے، غفلت کریں گے، تو پورے پروگرام کے تعلق سے جو تاثر ہے وہ غلط جائے گا۔ ہمارے سروں کے تاج، ہمارے بڑے بزرگ سرپرست حضرت الحاج قاری سعید احمد صاحب تڑفی دامت برکاتہم العالیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا فرما دے، ہمارے سروں پر ان کا سایہ تادیر قائم فرما دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حضرت والا کی ذات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت والا نے بچوں کی قرآن کی تکمیل کرا دی، بار بار یہ اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ آخر میں ہمارے عظیم رہنما مصلح روحانی معالج و طبیب حضرت الحاج مولانا محمد عرفان صاحب مدظ اللہ العالیہ ذکر کرائیں گے۔ ذکر کیا ہے؟ اے بچوں خاموش بیٹھو، سمجھ میں نہیں آتی بات تمہیں؟ کمال ہے تمہارے یار۔ ہمارے اکابر علماء یہاں بیٹھے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو کیا فائدہ پھر ان باتوں کو سننے کا؟ بار بار یہی بتلایا جا رہا ہے۔ ایک بات غور کے ساتھ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، جب کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے، اگرچہ وہ ایک مخصوص واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا، حضرات محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا، صحابہ کو نبی کی بات سننے کا ادب سکھایا گیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے مسلمانوں، جب تمہارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دین کی بات کہتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، کوئی تعلیم تمہیں دیتے ہیں، تو صحابہ تمہارا یہ فرض ہے، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ان کی بات کو غور کے ساتھ سنو، اپنے کان کو ان کے کانوں کی طرف لگا دو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن اور معارف الحدیث میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگرچہ قرآن کی یہ آیت ایک مخصوص پس منظر میں نازل ہوئی اور اس کا ایک مخصوص شان نزول ہے، لیکن اس کا توسع کرتے ہوئے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جب کسی موقع پر، کسی مجلس میں دین کی کوئی بات کی جا رہی ہو، قرآن کی کوئی بات کی جا رہی ہو، شریعت کی کوئی بات بتلائی جا رہی ہو، تو اس موقع
پر سننے والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، ان پر فرض ہے کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، علماء اکابر اہل اللہ قرآن کی باتیں بتاتے رہے، شریعت کی باتیں بتاتے رہے، تفسیر کی باتیں بتاتے رہے، اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچاتے رہے، آپ غفلت میں رہیں، آپ اپنی باتیں کرتے رہیں، تو خطرہ اس بات کا ہے، اندیشہ اس بات کا ہے کہ آپ کے اعمال اکارت نہ ہو جائے۔ ہم جلسے میں کیوں آئے؟ علماء کی باتوں کو سننے کے لیے، اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم غفلت برتیں گے، بے توجہی برتیں گے، علماء کی ناقدری کریں گے، دین کی بے احترامی کریں گے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے ثواب لے کر جائیں، اپنے نامہ اعمال کو بھاری کر کے جائیں، نیکیوں کے اعتبار سے ہمارے اعمال ہی حبط ہو جائیں گے، الٹا ہمارے سر وبال پڑ جائے گا۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی ایسا موقع ہو جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، تفسیر پڑھی جاتی ہے، ہمیں خاموشی کے ساتھ سننا ہے، عمل کے ساتھ سننا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے سب ساتھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ اعلان بار بار کیا کہ ہمارے حضرت مصلح امت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ذکر کرائیں گے۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر اگر کریں گے، ہم اپنا دل دنیا کے ہزاروں جھمیلے، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بیٹے کا غم، بیوی کا غم، بچوں کا غم، کاروبار کی پریشانی، ہزاروں پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہیں، تو ان آفتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان جھمیلوں سے ہٹ کر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ اللہ کریں، تو دل کو قرار ملتا ہے۔ آج دنیا میں رہنے والے لوگ، آپ اور ہم، دل کا سکون، زندگی کا سکون پیسوں میں تلاش کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں تلاش کرتے ہیں، عیش کردوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قرار یا سکون یا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، بہت سے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق صغائر سے ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق کبائر سے ہیں، بڑے گناہ ہیں، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، سنتوں کو پامال کرنا، اولیاء اللہ کی ناقدری کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، کسی کی برائی کر دینا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا، جھوٹ بولنا، یہ تمام کے تمام گناہ ہیں۔ یہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں پر میل جم جاتا ہے، گندگی جم جاتی ہے، غلاظتیں جم جاتی ہیں، کدورتیں جم جاتے ہیں، ہمارا دل ناپاک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو دل کو صاف کرنے کے لیے، قلب کو مصفا اور مزکا کرنے کے لیے، فکر و نظر کو سیقل کرنے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے، اصحاب تصوف اور اصحاب سلوک نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے طریقہ اختیار کیا ہے سنت رسول کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں، کہ ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں جائیں۔ کھیڑا مغل میں حضرت والا خانقاہ چلاتے ہیں، وہاں جا کر کے ذکر میں مشغول ہوں۔ رائے پور جائیں، ہمارے حضرت الحاج قاری سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی خانقاہ میں جا کر اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ اسی صفائی کو کرنے کے لیے، دل کی گندگی کو، دل کے میل کچیل کو ختم کرنے کے لیے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے حضرت والا یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت انشاءاللہ ذکر کرائیں گے، ہمیں بھی حضرت کے ساتھ ساتھ میں ذکر میں شامل ہونا ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ سب انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور وہی بات یاد رکھنی ہے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت ذکر کرائیں گے، اور پھر دعا کے ساتھ آپ کا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آپ آزاد ہیں، اپنی باتیں کریں، اپنے دوستوں کی باتیں کریں۔